نعرہ حیدری یکسبا مل کے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری جناب قبلہ علامہ زیغم عباس مشتبہ صاحب پکی کرنا فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الصلوات اور تمام حضرات کا ہماری ماں بہنوں کا محمد محمد کے ذکر میں تشریف رہنا آپ کی سانس کی قدر جناب پاک سیدہ کی پاک ملائم کی صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے مومنین ہماری مولا کافی ہیں اور آمین کے بعد تھوڑی ہیں دعائیں جو قبول ہوتی ہیں وہ ہم ذاکروں کے وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ ہم لوگ آتے ہیں اور ہم تو بہت سارے نیاز لے کے آتے ہیں دعائیں آپ کی آمین سے قبول ہوتی ہیں اس لیے مل کے آمین کہیں گے پروردگار ہمارے ملک پاکستان میں امن و امان کی فضا قائم فرمائے پروردگار جو ہمارے بہن بھائی سیلاب سے متاثرہ ہیں مولا ان کی مشکلات دور فرمائے یہ ایسی دعائیں ہیں جو ہم سب کے حق میں بھی ہیں مفاد میں بھی ہیں اور ہر آدمی پہ واجب ہیں کہ وہ آمین کہے پروردگار جو شخص پاکستان کے ساتھ مخلص ہے میرے اللہ اس کی مدد فرما اور جو سرزمین پاکستان سے یا عوام پاکستان سے غداری یا دو نمبری کر رہا ہے مولا اس کی جڑوں سمیت نصف و نابود فرمائے جو ہمارے بہن بھائی زوالی پہ جا چکے ہیں اور واپس آنا چاہتے ہیں یا جا رہے ہیں باڑوں کی بندش کی وجہ سے کسی قسم کی مشکل میں ہے پروردگار تجھے واسطہ ہے سخی باب الحوائج الگوں والے بادشاہ عباس کے کٹے ہاتھوں کا مولا ان کی تمام مشکلات دور فرمائے اور ایک ایسی دعا جس کی وجہ سے ہم سب اس پاک گھر میں تشریف لاتے ہیں وہ میرے خیال آپ سارے سمجھ جائیں گے وہ یہی ہے کہ پروردگار صدقہ مولا حسین کے ذکر کا ہم سب کے گناہ معاف فرمائے ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے میرے بھائی نے جناب اسد جعفری صاحب کے بھائی انہوں نے حکم دیا ہے مجھے حیدر بھائی نے کہ دعا کا حیدر بھائی سمیت اور بھی میرا کوئی ایسا بھائی جسے یہ نعمت نہیں ملی یا میری کوئی ایسی بہن جس کی شادی کو عرصہ ہو چکا ہے یا تو اولاد ہے ہی نہیں یا صرف بیٹیاں ہیں پروردگار تجھے واسطہ بادشاہ علی اصغر باب الحوائج کی آخری ہجکی کا آئندہ سال ماتمی بیٹے عطا فرمائے ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کے لیے مجلس کی استقبال کے لیے پاک سیدہ زہرا کی رضا و خوشنودی کے لیے مل کے باجماعت اندر باہر والے بھائی ایسی صلوات پڑھیے کہ ساری دعائیں مستجاب ہو جائیں ساؤنڈر بھائی میرا خیال ہے کہیں گے ہاں چلیں
کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ میں ساری اپنی بہنوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ بچوں پہ کنٹرول کیجیے، چونکہ شوق بہت زیادہ آ رہا ہے، تاکہ ہم قرآن اور حدیث کو پڑھ سکیں۔ آپ سے گزارش ہے بچوں پہ کنٹرول کیجیے۔ میرے خیال میں شاید کرنا اتنا مانے، آپ کی جوش و خروش والی جو آواز ہے شاید یہ ان کو مجبور کرے کہ وہ چپ ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، اگر آپ تھوڑا دھیما بولیں گے تو پھر اور زیادہ شور کریں گی۔ آخری بھائی تک نعرہ رسالت، مل کے اونچا نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، یزید پلید ولید تورید خبیث نعیم ملعون پہ لعنت، اور محمد و آل محمد صلوات۔ اجازت ہے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ صبح کی محنت جاری ہے، ایک سے بڑھ کر ایک مولا کا عزت دار مدار خان ہے، اور آپ سب کو بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ سب سے بڑا جہاد دعا کا ہے، پاک بی بی آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے۔ بات شروع ہو جائے جناب۔ 7 عیسائی پادری اصفہان کے بادشاہ کے دربار میں آئے۔ یہ بادشاہ ایسا تھا جس سے علمی باتوں کا رانا صاحب شوق تھا۔ 30 دسمبر کا ہے اپنے 30 دسمبر کون سی جگہ جانتا کھلا ان شاء اللہ 30 دسمبر آپ کی دعاؤں سرکے میں سانسیں چلتی نہیں تو میں ضرور حاضر دوں گا۔ یاسر صاحب بھائی جان چاچا جی کو جگہ دیجیے۔ ایسا بادشاہ تھا بھائی جس سے علمی باتوں کا شوق تھا۔ چاچا جی اس کا دل کرتا تھا کہ ہر وقت میرے دربار میں علمی باتیں ہوتی رہیں۔ 7 عیسائی پادری آئے۔ میں تمہید باندھ رہا ہوں، انشاءاللہ مجھے پتا ہے کہ بڑا ہی سچا مجمع بیٹھا ہے، کیونکہ آئی ایم پروفیشنل اور ہمارا روز کا یہ کام ہے۔ میں چہرے دیکھ چکا ہوں، مجھے پتا ہے انتہائی کریم گلنا والا کی بیٹھی ہوئی ہے، سننے والے لوگ ہیں، ذرا توجہ رکھیے۔ بادشاہ علم کا شوق ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ ہر وقت میرے دربار میں مناظرہ ہوتا رہے، کبھی ہندو سکھ کے درمیان، کبھی عیسائی یہودی کے درمیان، کبھی مسلم و کافر کے درمیان، ایون کہ کبھی شیعہ سنی کے درمیان، لیکن تہذیب سے، تمیز سے، عزت سے، لڑائی اور فتنے کے بغیر۔ 7 عیسائی پادری آئے۔ بادشاہ ہم عیسائی ہیں اوکے اور گریجویٹ ہیں اوکے، بڑا پڑھا لکھا ٹھیک ہے، 4 کتابوں کے ماہر ہیں، تورات کے عالم ہیں، انجیل کے ماہر ہیں، زبور کے قاری ہیں، اور عیسائی ہو کے قرآن کے حافظ ہیں۔ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی کہ آپ بولیں، جو جملہ میں نے بھی کہنا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ میں نے جملہ کہنا ہے جو آپ کے کلیجے کے اندر سے علی کا صدقہ میں نے دعا تو کھینچ لے لیا نا، ابھی ذرا خاموشی سے، ایسی خاموشی کی آپ کی سانسوں کی بات میں برتن ہے۔ بادشاہ سلام سلام، آپ بادشاہ جی، آپ کو علمی باتوں کا شوق ہے جی، سوال اچھا ہو تو انعام بھی دیتے ہیں جی، اور سوال تھوڑا ٹیڑھا ہو تو گردن کو نہیں کاٹتے؟ کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، بندے سے وعدہ کاٹا۔ بادشاہ سوال کروں تو کرو۔ بادشاہ یہ بسم اللہ کریں، بادشاہ یہ بتائیے جناب، بسم اللہ، بادشاہ یہ بتائیے پاجی، یہ بتائیے کہ آپ مسلمان ہیں؟ ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ بادشاہ مسلمانوں کی چاچا جی 73 فرقے ہیں، جناب کون سے مسلمان ہیں؟ الحمدللہ میں سنی مسلمان ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو بادشاہ سلامت آپ سنی مسلمان ہیں۔ تو بادشاہ یہ بتائیے گا کہ قرآن کے بعد آپ کی سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ اور یہ تو بچے بھی جانتے ہیں، صحیح بخاری شریف ہماری سب سے سچی سچی اور صحیح کتاب ہے۔ اب جملہ پہلا کہنے لگا ہوں، سوزی کھڑے کر کے تمہید کا پہلا فکرہ دیکھتا ہوں کہ آپ کیسا استقبال کرتے ہیں۔ یہ تو مجھے پتا ہے کہ تھکے ہوئے ہیں، یہ بھی مجھے پتا ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک مولا کا مداح خط پڑھ کے دیا ہے، اب چیک کرتے ہیں کہ آپ کتنا تھکے ہوئے ہیں۔ کا بادشاہ سب سے افضل کتاب کون سی؟ کہا بعد قرآن سب سے افضل صحیح بخاری شریف۔ کا بادشاہ صحیح بخاری شریف سچی اور سچی کتاب ہے؟ کہاں اس میں شک نہیں۔ کا بادشاہ یہ وہی بخاری ہے نا جس کے سینٹر میں لکھا ہوا ہے کہ کائنات کی ہر ماں سے حسین کی ماں افضل ہے۔ تیری جوانی سلامت سامنے میں تھوڑا باز بولی تھا، میں پردہ ڈال کے میرے سامنے میں انشاءاللہ، اور مجھے پتا ہے کہ شیعہ ہوتا ہی تو ہے جو پردے کے اندر جھانک لیتا ہے، ہمیں پردہ عرش بھی کیوں نہ ہو۔ بادشاہ سلامت آپ یہ مانتے ہیں کہ کائنات کی ہر ماں سے حسین کی ماں افضل ہے؟ اچھا میری طرح کوئی انپڑھ بندہ نہیں
माशाल्लाह पढ़ा लिखा बंदा था, नो डाउट अबाउट इट, शक ही नहीं, नो डाउट नो डिबेट, शक ही नहीं इसमें। अच्छा ऐसा पढ़ा लिखा बंदा था, अरबी रिवायत पढ़ता है, ये बुखारी के जुमले भाई बुखारी के, जिसका इनकार करने वाला मुसलमान भी काफिर हो जाता है। बुखारी के जुमले हैं कि रसूल ने फरमाया इन्ना फातिमा का तो हमने हो गई सिज्जतो निसाइल निसाइल और बार ऊंचे को निसाइल। मौलवी साहब क्या तर्जुमा है इसका तवज्जो भाई, कैमरे का मतलब ये होता है कि इरफान की तौर पर मेल्स नहीं होती, पूरी दुनिया को हो रही है, पूरी दुनिया देख और सुन रही है कि शिया जाके क्या पढ़ रहा है और हलाली मोहल्ले क्या सुन रहे हैं। इसलिए अपनी अपनी जिम्मेदारी है, सारे भाई अपनी गैरत मजहबी का भरपूर मुजाहिरा कीजिए, सिर्फ इबादत नहीं, गैरत मजहबी हम शिया हैं, हुसैनी हैं, किस तरह कुरान हदीस पढ़ते होते हैं, आपने अपनी गैरत मजहबी का भरपूर मुजाहिरा करना है। मैं फिक्र करने का हूँ कि इन्ना फातिमा का सैयदतुल निसाइल आलमीन। मौलवी साहब क्या तर्जुमा है कि इसका तर्जुमा ये है कि आलमीन की औरतों से जनाब सैयदा अफजल है। मौलवी साहब सादा तर्जुमा करके टरकालो की ना कर, आज के शिया सबसे छोटा नौकर बताए इसका तर्जुमा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली रज़ियल्लाहु की कसम। असल में मोहम्मद कहना ये चाह रहे थे, आज दुनिया वालों सुनो, मुझ मोहम्मद की माँ से भी हुसैन की माँ अफजल है। सबके दामाद आपकी दुनिया में सुनाएंगे हक था, सारे सारे आज मौला आपको सलाम दे भाई, तेरी जवानी सलाम दे। अल्लाह आपको सलाम दे, बीबी पाक आपकी इज्जत में इजाफा फरमाए। सबके जमा मुझ मोहम्मद की माँ से भी हुसैन की माँ, रजा भाई से लेके आखिरी मातमी तक। जरा मुझे बताइएगा कि ये मेरे सर पे आपको क्या नजर आ रहा है? तो ये कैप पहन के, ये तो अपना इलाका है ना, ये शहर है, कैप पहन के होता है ना, पाकिस्तान में पाकिस्तान के अंदर बाहर जाते हैं, नाम हुसैन पे घूमते हैं। तो जब हम देहात में जाते हैं ना ये पहन के, पाजी पिंड में किसी देहात में, फिर वहाँ के मलांगर ये देख के समझ जाते हैं कि ए याकर नहीं मौलवी तो आप कह रहे हैं, मौलवी एक ही है। फिर वो हमारे करीब आके कहते हैं मौलवी साहब जे साढ़े पिंड आ ही गए होते इतने जरा वलैत पढ़े आज टका के शौक है, शौक। और जाहिर है हमारा दीन मतलब हमारा ईमान है भी विलायत। लो जी विलायत का हल्का सा टच है, हल्का सा, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि मैं जो पाकिस्तान से बाहर जा जाकर पढ़ता हूँ, जरा ये भी चेक हो जाए कि अपने इलाके का, अपने घर का, क्योंकि गुजरा वाला मेरा मट्टी, मेरी पानी, मेरे भाई, मेरी बहनें बैठी हैं यहाँ, बेगाना तो कोई है नहीं। जरा ये नहीं चेक करें कि गुजरा वाले का विलायत सुनने का मयार क्या है। मुझ मोहम्मद की माँ से भी हुसैन की माँ अफजल है। और माइक पे मुंह रख के कैमरे के सामने कह रहा हूँ, गुजरा वाला का नौकर कह रहा है, मैंने हदीस की किताबों में एक ऐसी पाक अम्मा को देखा, वो इतनी पाक थी, इतनी पाक थी, इतनी पाक थी कि उसकी जूती की आवाज सुन के अदब में काबा फट गया। क्या कहने लगा अल्लाह के जमाने सलामत रखे, सारे अंदर वाले, बाहर वाले, गली वाले, अली वाले, ये मेरा इलाका है, ये मेरा मान है, ये मेरा फख्र रखता है। मालिक आपके हाथों में सलामत हो। भाई बिस्मिल्लाह कर, भाई बिस्मिल्लाह कर। चूंकि सही है, अल्लाह आपकी नहीं राह करे कि आपकी दुआओं के सदके में तो मैं लाके बनाऊँ। तो मेरे भाई, ये मेरा इलाका है ना, ये इलाका मेरा है, ये मेरा खून है, ये मेरे भाई बैठे हैं, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों। इतनी अच्छी आपने दुआ फरमाई, लेकिन मेरा जी ये चाहता है कि जितनी आपने बुलंद आवाज से दुआ फरमाई है ना, इससे एक तोड़ा, 1 इंच ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि मेरा मौजू अब है क्या। और छोटे पुत्र हैं जो 4-5 बच्चे बैठे हैं, बच्चों का ख्याल रखिए, आपको पता है कि हालात ख़राब है, हर भाई बच्चों का ख्याल रखे। और मेरी बहनों से भी गुजारिश है कि आप अकेले बाहर जब निकलें तो बच्चों को ना लेके आएँ, क्योंकि वो औरतों से भी छीन लेते हैं।
ابھی جی بسم اللہ، اللہ آپ کی ضروری میں میں تو کوشش کیجیے کوئی نہ کوئی گھر کا مرد ساتھ ہو. تو چھوٹے پتر بیٹا میں آپ سے مخاطب ہوں، بیٹا میں ذاکر بچوں کے لیے ہوں، یہ تو بڑے ہیں یہ تو اپنی بات کر رہے ہیں، میں ذاکر آپ کے لیے ہوں، میں ان کو کچھ نہیں سنا گا. پتر پتہ ہے کون ہے؟ یہ کون سی پاک سیدزادی ہے، یہ کون سی پاک ماں ہے جس کی نالین میں اتنی حیبت تھی کہ پوری کائنات کا قبلہ اس کے ادب میں پھٹ گیا. میرا پتر ہے، یہ مولا علی کی ماں ہے، اور مجھے علی کی قسم محمد کہہ رہا ہے علی کی ماں سے بھی حسین کی ماں افضل ہے. بہت بہت شکریہ. ایسا لگتا ہے جیسے پانی کا ہونے کے لیے خبر دی ہے علی. جی میرا دل کرتا ہے میں تو انہوں آتا کہ واہ 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 تہاڈی کیا بات ہے. ایسا کمال کا مجمع، اتنی عزت دینے والے. مولا آپ کو سلامت رکھے، پاک بی بی آپ کی عزت رزق میں نہ فرمائے. جتنی میری مائیں بہنیں بیٹھے ہیں مولا صاحب کی اس کے اور چادریں محفوظ فرمائے. میری دوستو یہ کون ہے؟ یہ پاک علی کی ماں ہے. اچھا ابھی میں قصیدہ نہیں پڑھ رہا، میں تشریح کر رہا ہوں حدیث کی کہ نساء العالمین کا مطلب کیا ہے. ان فاطمہ سیدۃ نساء العالمین یعنی کیا مطلب ہے؟ تو مطلب بتا رہا ہوں. اچھا مطلب ابھی تک ہم کہاں پر تک پہنچے؟ رسول کی ماں سے بھی حسین کی ماں افضل، علی کی ماں سے بھی حسین کی ماں. اب میں ایسی دو ماؤں کا ذکر کرتا ہوں پردہ رکھ کے جو میری اور آپ کی مشترکہ مائیں ہیں. پہلے دونوں فکرے ان بھائیوں کے لیے تھے جن کی اماں بھی شیعہ ہے. اب اگلا فکرہ ان بھائیوں کے لیے ہے جو شیعہ نہیں ہیں یا کم از کم جن کی ماں شیعہ نہیں تھی اور وہ نہنے ہوئے ہیں تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں. ایسی دو ماؤں کا ذکر کرتا ہوں جو میری آپ کی مشترکہ مائیں ہیں. ایک جسمانی ماں ہے، ایک قرآنی ماں ہے. گل لمبی کرنی یہ بڑی آسان ہے. جسمانی ماں میری اور آپ کی مشترکہ حضرت حوا. کائنات میں جو آدمی ہے، جو آدم زادہ ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں بندہ بشر انسان آدمی ہوں، اس کی مشترکہ ماں کا نام، اس کی ساتھی ماں کا نام حضرت حوا سلام اللہ علیہا ہے. تو یہ حضرت حوا ہے ہماری تو جسمانی ماں، جو اگر آدمی آ جائے تو ہمیں لوریاں دے گی چونکہ ہماری مشترکہ ماں ہے. تو سکی ماں ہے، تو پاک ماں ہے، تو سلام اللہ علیہا ماں ہے حضرت حوا جسمانی ماں. اب ایک نام لیتا قرآنی ماں کا، وہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تیری میری قرآنی ماں ہے چونکہ قرآن کہتا ہے جس سے محمد شادی کرے وہ شیعہ سنیوں کی ماں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت حوا جسمانی ماں ہے، حضرت عائشہ قرآنی ماں ہے. اور بخاری میں محمد کہتا ہے میری زہرا حوا سے بھی افضل ہے، عائشہ سے بھی افضل ہے. اللہ تیرے ہاتھوں کو سلامت رکھے. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک علاقہ ہے تو سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. بیگانہ ملک ہو یا بیگانہ شہر ہو تو وہاں تو میں بتا سکتا ہوں کہ میری عادت یہ ہے تو یہ ہے. آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں تو ہٹاؤ پتر ہاں میرا 5 منٹ پڑے تو ہمیں 5 گھنٹے نہ میں ساتھ لینا. تو آپ کو تو پتہ ہے نا کیونکہ میں آپ کے گھر کا بندہ ہوں. جس طرح کہ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ میرے گھر کے فرد ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے کیونکہ ولایت علی سے بڑا رشتہ ہے ہی کوئی نہیں. جی آنتے ہو کہ جو اپنا کر کے ایک ساتھ والے گی یا ٹرین چلتی رہے ولایت کی چلتی رہے. رانا صاحب وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ رسول کی بیویاں مومنوں کی مائیں. اپنے پتر کے علاوہ جو 70 سال کے بابا جی بیٹھے ہوں ان سے بات کر رہا ہوں. جو 70 سال کے بابا جی بیٹھے ہیں 60 سال کے 50 پلس ہیں. اگر اپنے پتر کے علاوہ یہ فکرہ کبھی سنا ہو آپ کو ولایت علی کی قسم اٹھ کے کہیے چل میرا پتر پڑھ لی شاباش چل جا جا. میں ناراض نہیں، پوائنٹن دی قسم نہیں ناراض. جملہ غلط ہو کنگنی والے بائی پاس میں الٹا لٹکا کے قتل معاف. صحیح ہو اینگل نیا ہو قرآن ہو پتر گجرا والا کا ہو. اگے بھی میرے سارے اللہ علی گجرا والے پتر بیٹھے ہو تو پھر دعا سننے ہوں چاہیے نا.
दो सैयद इकट्ठे हों, एक यहाँ एक यहाँ, तो आपको पता है वो आपस में कैसे बोलते हैं? एक सैयद दूसरे कहता है शायद क्या हाल है, वो हुआ शायद मैं ठीक है तुझे कैसे हो। इसका मतलब है बंदे दो लफ्ज़, दो जाकिर साहब आ जाएं, जाकिर साहब आप ठीक हैं, ये जाकिर साहब मैं ठीक हूँ। बंदे दो लफ्ज़, दो मौलवी साहब आ जाएं, किबला आप कैसे हैं, जी किबला आप ठीक हैं, किबला मैं ठीक हूँ, किबला आप ठीक है। बंदे दो लफ्ज़, जितनी मर्जी मिसालें बना लो, दो वकील आ जाएं, दो डॉक्टर आ जाएं, दो सैयद आ जाएं, जितनी मर्जी मिसालें बना लो, इतनी मिसालें काफ़ी हैं। तो क्या बच्चे थोड़ी आप माशाल्लाह मुझसे बेहतर समझते हैं? इसका मतलब है अगर दो हम जिन्स, हम सिंध, हम शोभा, हम बला या साढ़े पाँच दो इको जे इकट्ठे हो जाए तो वो एक दूसरे को एक तोहफा जे कुरान की कसम तो नौजवानों वास्ते नहीं, बापियां वास्ते। जब बापियां आखिर लगे नहीं सुने तो कदम हाफ है चुको, नौजवान अपनी मर्जी। तो एक जैसे बंदे इकट्ठे हो तो वो एक दूसरे को एक ही लफ्ज से इस्तेमाल करते हैं। शादी आप ठीक है, शादी आप ठीक है, डॉक्टर साहब आप ठीक है, डॉक्टर साहब आप ठीक है, मर्द साहब आप ठीक है, मर्द साहब आप ठीक है, फुटी साहब आप ठीक है, फुटी साहब आप ठीक है, डॉक्टर साहब आप ठीक है, डॉक्टर साहब आप ठीक है। इसका मतलब है दो एक जैसे बंदे हो तो एक ही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब कुरान की आयत आई फअज़वाजुहुम उम्महातुहुम कि मोहम्मद की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं, तो अब हमारी 11 अम्मी जान, हमारी 11 अम्मी जान आपस में ऐसे बोलती थी। मोमिन की माँ सलाम, मोमिन की माँ वालेकुम सलाम, मोमिन की माँ साधन पर क्या दे, एक मोमिन की माँ बस आंटी पकड़ डाली है, एक मोमिन की माँ जैसे पकड़े ना, एक कौली मुझे भी दी है जिंदी अम्मा शिया से चुके। मोमिन की माँ, 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 इतने में रसूल खा रहे हैं। सारा क्या बात है, आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? वापस सेंटर में मेरा घर है और 11 अम्मी जान राउंड अबाउट है और हर तरफ से आवाज आती है मोमिन की माँ, मोमिन की माँ, मोमिन की माँ, मोमिन की माँ, मोमिन की माँ। और रसूल के नज़ारा दिल छोटा ना कर, ये 11 मोमिनों की माँ है, ज़हरा मोहम्मद की माँ है। भाईरा कमाल कीता जो मुकस्सम कुरान दी सारा ही जोर लायो। नारा जी सबके भाई मालिक आपके हाथों को सलामत रखे। भाजी जिसे पता है कि फरमान रसूल है कि अंते उम्मो अबीहा, उसे पता कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इलाका है, सबको पता है, बच्चों को भी पता है अल्हम्दुलिल्लाह। भाजी मुझे ये बताइए कि पाक हुसैन की अम्मा के अलावा भी कोई ऐसी पाक बीबी गुजरी है कुरान में जिसे अल्लाह ने बतूल कहा हो? है? अल्लाह आपको सलामत रखे। भाजी कौन? हाँ ये है मेरा इलाका, सदके जाना, हज़रत ईसा की माँ। अच्छा भाजी ये बताइए कि जनाबे मरियम के एक पाक शौहर का नाम क्या था? यार रौला है कि तेरे पता नहीं है कि तेरे रौला बड़ा है, शोर बड़ा यार। मेरी बहनों से गुजारिश है कि जरा देखिए कहाँ पर शोर है, बच्चों का शोर कहाँ है, मेहरबानी तो थोड़ा सा खुशी हो जाए। अच्छा जो भाई मेरे खड़े हैं जी, भाई जान जो बाहर खड़े हैं, आपका आपकी डबल बात आप खड़े होकर बात कर रहे हैं, अल्लाह आपको मजीद ताकत दे और सेहत दे। भाजी मैंने पूछा कि अभी शोर काफ़ी है, मैंने पूछा कि जनाबे पाक मरियम के शौहर का नाम क्या है? तो मेरा मोहतरम मजमा हाथ से इशारा कर रहा है कि मौलवी साहब जी तो शौहर है ही नहीं, तो नाम किसको दसीए? मेहरबानी अपना पुत्र समझ के मुझे ये बताइए कि शौहर था क्यों नहीं? तो तुका ना दे जी, अल्लाह की कसम ठीक कह रहे हैं, बतूल मौला की कसम ठीक है। हूँ गल सुना जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह कसम, जो झूठ बोले उस पर खुदा की करोड़ लान हो। सच कह रहा हूँ, मैं मदीने में गया, मैंने दस्तरखाने इमाम हसन पे मजलिस पढ़ी, मैंने पूछा, यही जवाब आया जो भाई ने कहा। मैं शाम पहुंचा, मलका शाम की बारगाह में मजलिस पढ़ी, पूछा, यही जवाब आया। मैं करबला पहुंचा, मैंने करबला में मजलिस पढ़ी, मोहम्मद ने सवाल किया, यही जवाब आया। मैं नजफ अशरफ पहुंचा, विलायत के सरदार की बारगाह में, कुरान की कसमें यही जवाब आया। आज अशरा लंघे है, मैं इंग्लैंड में था, ब्रेडफोर्ड में अशरा पढ़ा,
चौथी या पांचवीं मिल सी रहा भाई, चौथी रिकॉर्डिंग पे है। मैंने पूछा पॉइंटन की कस्में, उतों भी यही जवाब आया। मैं कश्मीर का चला गया, वहाँ भी यही जवाब। इसका मतलब है 7-8 मुल्क तो हो गए जहाँ मैंने जिक्र हुसैन किया है। कराची से पेशावर तक पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में पहुँचे हैं, भाई यही जवाब आया है। जी मौलवी साहब बतूल थी, मासूमा थी, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ, मैं गलत नहीं आता, लेकिन अज अपने पुत्र को जवाब के विचों जवाब सुनो तो जो मैं करना बहुत सही है ही है। तो जो तुम बर्दाश्त कर दो तो फिर शिया कर दो, असर चुको। मासूमा से शादी कौन करे? सदके जाओ जो मासूम हो, सिंपल इज दैट। ना बनते ना फलसफा, बड़ी आसान बात, वेरी इजी। भाई जो मासूमा है उससे शादी मासूम करे। अब आइए पूछते हैं परवरदिगार 5-12-14, परवरदिगार क्या तेरे कारखाने में मासूमों की कमी है? फरमाया मेरी तो एक फैक्ट्री है, मेरी एक फैक्ट्री है। फरमाया मेरा एक कारखाना है जिसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है अन-नबूवत, और अन-नबूवत वाले कारखाने के बड़े गेट के अंदर 1.25 लाख मासूम है। आदम मासूम है, नूह मासूम है, इब्राहिम मासूम है, इस्माइल मासूम है, मूसा मासूम है, ईसा मासूम है, ये सारे मासूम है। तो परवरदिगार मेहरबानी कर किसी एक मासूम को भेज, वो आके मरियम से करे शादी। कुत्ते यहूदियों का मुंह बंद हो जाए जो कहते हैं जब शौहर नहीं था तो बच्चा कहां से आया। कुरान की कसम हकदार दाऊं में सारे नहीं तो बोलो आवाज़ें खुद आएगी जाका मुश्तबाई हिजान ना पक। अगर सारा सुनकर बोले अगर मैं किसी मासूम नबी की शादी, अब वाला जिंदाबाद, अगर मैं किसी मासूम नबी की शादी मरियम से कर दूं, सारा सुनने में बैठो तो वो कयामत के दिन जाएगा यार भी केड़ी बड़ी गल है जो तेरी बीवी बतूल है, मेरी बीवी भी बतूल है, इसलिए हमने शादी की नहीं, ना शौहर हो ना अली की बराबरी हो। कुरान की कसम नगर में गली में खुद दी अंदर वाले बाहर वाले गली वाले अली वाले बेटा समझ आ गया भाई, समझ आ गया। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा हुण मैं तुहाड़ा अपना बगाना नहीं, हौली जी मेरे कंध दस दिओ मैं तेरा कहीं दसना है भाई, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। मेरे अजीजों लोग बड़े प्यार से कह देते हैं काफिर हैं, इन ना कलमा हो रहे। अभी मैं ईसाइयों वाली बात पर रुका हूँ, जे अगर आँख हो तो मैं तो शिया कलमा सुना दें, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है ना। और मेरी ज़ेर तो पर ठीक है, मैंने 10 साल लगा के ज़ेर तो पर सीखी है। कितने साल? 10 साल। हाँ इस मेरी ज़ेर तो ठीक है। पढ़ा कलमा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़ेर तो चेक करो जी, याद करो बच्चे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसीय रसूलुल्लाह व खलीफातुहु बिला फस्ल। तर्जुमा करिए, काफिर काफिर शिया काफिर, मौलवी जी क्यों इनका कलमे क्यों हो रहे? आओ दसा तो आज दसा ये लोग हमें काफिर क्यों कहते हैं? पास होना दे आगे बड़ा सुनना चल रहा है, मेहरबानी जरा उसे आप जो बताऊं हमें काफिर। लो जी शिया मिंबर पे माइक पे मुंह रख के सारे शहर के सामने कैमरे तीन लगे हैं, कैमरे भी तीन लाए थे और एक मोबाइल भी है, 4 हो गई। तो मैं कैमरों के सामने जी मेहरबानी, मोबाइल के सामने सबके जावा अपने सारे हलाली वाले भाइयों के सामने मैं कलमे का तर्जुमा करूंगा, जिसका अकीदा मेरे साथ मिले वो बोले बाकी को छुट्टी। आज एक वजह शिया काफिर होने की, कुरान की अजमत की कसम, 5-12-14 कसम, 30 पारों कसम, खाने खुदा कसम, मस्जिद नबी कसम, ये है मज़हब जाफरी का अकीदा और ये है कलमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे बड़ा अल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मुस्तफा है। काफिर काफिर शिया काफिर बिस्मिल्लाह हम काफिर है और कोई नहीं। अली वलीउल्लाह का मतलब यह है अल्लाह और मोहम्मद के बाद आदम हो या ईसा सबका मौला अली है। भाई सबके जहां खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। यार क्या कमाल का मौला है मेरा, मौला आपके हाथों को जी सकते जैसे मेरे भाई ने हाथ खड़े किए वैसे फेफड़े की आखिर कैसे वाला है ऊंचा नारा है नहीं। ठीक हो गया, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। पाजी मैं एक बात करूँ, नाराज तो नहीं होंगे पाजी, मेरे मौला अली से 2 बड़े हैं। ये मौला की किस्म में ठीक कहना चाहिए, एक हुसैन के नाना
اور ایک دو جہاں کا خالق، یعنی جلی اور نبی، یہ دو مولا علی سے بڑے ہیں. اب ایک شیعہ اس لیے مارو بامبو اس لیے کافر ہیں. میاں بھینا آواز چوکھی آ رہی ہے، مہربانی شور کم ہو، تھوڑی مہربانی، آپ کو بی بی پاک کا واسطہ جتنا ممکن ہو سکے شور پہ کنٹرول کیجیے. اگر بندے نے کیسٹ پڑھنی ہو نا کیسٹ تو پھر مسئلہ نہیں ہے، روڑا پیارا میں پڑھی جانا گا. میں چونکہ آپ کی زیادتی کر کے پڑھتا ہوں، بات سے باہر نکلتی ہے، اس لیے مجھے کوئی شور ہوگا تو پھر مجھے بھول جائے گی میں اس میں کیا پڑھ رہا تھا. مہربانی ذرا میرے لیے رحم کرو. اللہ آپ کو سلام صرف بولے. نبی اور جلی بڑے ہیں مولا علی سے، باقی کائنات میں ہر فرد سے علی علی ہے. علی علی کا مطلب ہے کہ علی اونچا ہے. بات بم مارو کیوں؟ یہ شیعہ ہیں نا، کالے کپڑوں والے، پٹا پٹی کرنے والے، یہ نبی پاک کو کم مانتے ہیں اور مولا علی کو زیادہ مانتے ہیں. حالانکہ قرآن کی قسم ہمارا کلمہ اس جھوٹے ملا کے منہ پہ لعنت کرتا ہے. کس طرح علی ولی اللہ ہے، وسیع و رسول. جو مولا علی ہیں وہ محمد کے وسیع ہیں. اس ہمارا کلمہ یہ ہے، تو اپنے کو لگا ہمارا کلمہ یہ ہے کہ وسیع رسول علی وسیع ہیں. کس کے؟ مصطفیٰ. انہوں نے کہا یا علی بادشاہ پاک باب الحوائج مشکل کشا علموں والے کے بابا. یہ مولا پاک ذرا اپنے منہ سے بتائیں گے، کیونکہ بشر تو بتا نہیں سکتا کہ آپ کیا ہیں. ذرا مہربانی اپنے منہ سے بتائیے، لسان اللہ سے بتائیے کہ بادشاہ جی آپ کیا ہیں. آئی شیعہ ذاکر تے آئی شیعہ مجمع تے ہن بھی کوئی حرامی مولوی ساڈے کیتے جو بھی کھائے پھر دی اپنی مرضی. آئی شیعہ ذاکر شیعہ نوں پڑھنے گئے، یعنی اپنے منہ سے بتائیے آپ کیا ہیں. رسول انا عبد من عبید محمد، میں علی نوکر ہوں بطول کے بابا کا. میں کیا کہنے مولا آپ کے ہاتھوں سر کے رہا، میرے بولے مولا زندہ بہت ہے، میں علی خادم ہوں حسین کے نانا کا. اچھا یا علی دو جہاں کا مولا اور اپنے آپ کو غلام کہہ رہے ہیں. بادشاہ جی تو آخیا مان جانے ہیں ان ذرا نا اندر سنوائن جو ہے فرمایا تجھے اس لیے ایسے ہو رہا ہے کہ تو جانتا نہیں کہ مصطفیٰ کون ہے. تو میں علی نوکر ہوں مصطفیٰ کا. طے ہو گئی بات. کیا میرے مجمع میں کوئی ایسا شیعہ بیٹھا جو خود کو شیعہ کہے تو آ کے اسی نہیں مانتے اس گل نو؟ کوئی ہے؟ کیونکہ آپ کہیں گے جو نہ مانے وہ کافر کا بچہ ہے، کیونکہ مولا کہہ رہے ہیں کہ میں خادم ہوں. مولا علی بادشاہ جی اجازت ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے ہر سید کے سردار میرے میں لکھا ہے کہ بادشاہ جی باجی سارے کٹھے ہیں بعد بلائیں گے کہ بادشاہ جی سید پاک لجپال بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بادشاہ بھی ہم نے پوچھا غازی شہنشاہ کے بابا سے تو وہ فرماتا ہے کہ میں تے بڑیا پیران دا نوکر ہاں، میں تے بطول دے بابے دا غلام. یہ بادشاہ جی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں لجپال بادشاہ وما ینطق والے بادشاہ جس کی زبان ہلے تو قرآن بنتا ہے وہ والے بادشاہ. آپ بتائیں کہ علی کیا ہے؟ فرمایا سن میں جسم ہوں علی سر ہے. سب کے جانا میں شہر ہوں علی دار ہے، میں موسیٰ ہوں علی ہارون ہے، یعنی انتاقی فی دنیا والآخرہ. میں علی کا بھائی ہوں علی میرا بھائی ہے، میں علی ہوں علی میں علی جیسا ہوں علی مجھ جیسا. آؤ بکری بکائیے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور بادشاہ جی وڈے سرکار فرما رہے ہیں کہ میں اور علی مولا ہے اور آپ کہتے ہیں میں نوکر ہوں. شیعہ واسے گالے کسی اور واسے نہیں. علی کی آواز ہے جاکہ منتبائی میں علی خود کو نوکر کہہ کے کائنات کو بتا رہے ہیں. جب میں علی ہو کر بھی نبی کا یار نہیں ہوں پھر کوئی بھی نبی کا یار ہے. بھاگے ہو مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. چاچا جی
جب صدقے نامہ جب میں علی علی ہو کر بھی خالق ہوں. تو آپ پتہ یار کیوں آخر ہے یار بوتل پینی ہے یار پہ آدھے کہڑی اے پانو پسند ہے سٹنگ. میں آپ کا وہ نوکر ہوں جسے انتہائی نفرت ہے اینا شامہ تو ایک تو مسی روٹی نہیں پیزا یہ پیزا مسی روٹی تو پرانی ایک فائن ہویا برگر لمبا مجھے گول بھی ایک کو بھی یار جڑا کفن چ میت نہیں لیٹی ہوں شوارما شوارما میں نہیں کھاتا میں چونکہ پینڈو بندہ ہوں پاجی میں پینڈو بندہ ہوں تو میں پسند کرتا ہوں مثلا روٹی لسی دہی دودھ ٹھیک ہے اس کو مٹن مرغے کا فائدہ کوئی جو آپ نہیں کر سکتا تو بٹھا چونکہ بٹھا ہے کی طرح ہمیں اچھا پکا ہو مٹن ہو ہم یہی کھاتے ہیں فروٹ مٹن دودھ دہی لسی. لیکن آج کل آپ کو پتا ہے پھر برگر پیزے اور یہ وہ نکلے ہیں. میں ایک مرتبہ جملہ کہا تو میرے ساتھ بھائی بیٹھا تھا میں کچھ جگہ بتاتا ہوں وزیر آباد اشرے میں غالباً 2 سال پہلے. تو جب میں نے کہا تو ساتھ والا بھائی کا تھا مولوی صاحب تو قرآن کا نام ہے میرا یہ کاروبار ہے. میں نے کہا بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کھانا حرام ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پسند نہیں ہے بھائی تو آپ پتا پسند اپنی اپنی. ہاں تو میں چونکہ دیسی بندہ ہوں میں تو دودھ دہی لسی فروٹ پہ گوشت وغیرہ کھائی ہے ٹھیک ہے تھی بھائی کھا لو بچوں بھی میں نو کھو سو بھاجی تھی کھاؤ میں نے کہا نہیں. اب مولا آپ کو سلامت رکھے. ذرا مجھے یہ بتائیے کہ بھاجی بات ذرا یہاں سے آنے لگی میں کہاں تک آخری بات میں کی تھی ذرا جلدی یاد کریں مجھے یار سارے بولا جی ایک بھرا پہ آتا کہ سٹنگ یار بوتل پینی ہے یار پہ آدھے یار کہڑی یار فرد کرو انہیں کہا سٹنگ وہ آدھا نہیں یار اج میں اڑوا دے نہیں یار کوگ ایمان قرآن گل بڑی بڑی ہے پانچ کی قسم ہے جو گھر لگے چنگے رہو گے بڑی گل کر رہا تھا. مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک یار کہے بوتل پینی ہے سٹنگ پینی ہے اگر دوسرا یار کہے کہ نہیں بھائی میں تو کوک پینی ہے ایمان قرآن دسو کیا یہ سٹنگ سے کوک میں چینج کرنے والا بدذوق ہے کافر ہو گیا؟ تو آخر نہیں یار یہ کہڑی گل ہے یار نے آکے آپ پیو اندر نہیں آئے. اس کا مطلب ہے یار اسے کہتے ہیں جس کی بندہ جو چاہے مانے جو چاہے رد کرے وہ اللہ کے بندے جس کی اطاعت واجب ہو اس سے یاری نہیں ہوگی. جاؤ تو بھلے سب کے نام مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. سارے بھائی مل کے اونچا نعرہ پیغام ہوگا جی سونے چہرے بیٹھے ہیں سب کے نام مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. خدا آپ کے یہ پیارے چہرے سلامت رہیں. میرے عزیزوں میرے بھائیوں تو میں جناب کا خادم آپ کے سامنے ایک حدیث کھول رہا تھا کہ ان فاطمہ کا سیدۃ النساء تو گل لوگوں کے ساتھ عزت اڑ گئی ہے. چھوٹا ذاکر ہوں ابھی دماغ اتنا نہیں ہے تو وہ موضوع بہت لمبا ہو گیا معافی چاہتا ہوں. آؤ پھر ریورس آؤ جی. بادشاہ یاد ہے گل آپ مانتے ہیں کہ حسین کی ماں کائنات کی ہر ماں سے افضل ہے؟ سوال کرو کب بادشاہ یہ بتائے تھا کہ نہیں یہ اور میرے بال لنگر میں نہیں گرے میں بھائی پوچھ رہا ہوں میرے پاس جدوں میں گزرا پڑھا میں پوچھ رہا میرے پاس روٹی تو نہیں. پائنٹر باغ کی قسمیں ساڑی روٹی انگلینڈ کی مشہور ہے. اور جدو ساری سنگت کٹھے ہو گئے نا ایک ہی کوٹھی میں سارے رہتے تھے سارے ماتمی نوخان بھی جہاں میں رہ رہا تھا بریڈ فورڈ میں. تو وہ جب لنگر لگاتے تھے نا لنگر تو وہ مولا کی قسم نا مولوی صاحب کو پہلے دیو. میں کہا یار میری گل سنو اس وجہ سے کہ میں مولوی میں عزت کر کے میں کہا نہیں تھی گزرا نہ دیو. ایڈا سا ٹکر مشہور ہو گیا. میں تو نہیں گل دسا آپس میں بیٹھے سارے قرآن کی قسم شکر کریا کرو اسی وجہ سے پیدا ہیں. کوئی حال نہیں جے کسی دی ہانڈی کھٹی کسی ہلدی چوکھی کوئی مرچاں چنگیاں دس کے پیندا کوئی گوشت کی کچا رکھتا ہے. اور خدا کی عظمت کی قسم ہمارا گزرا والا ایسا ہے بٹ نے بھی اگر بٹ نے بھی مٹن بنایا ہے نا نمک بھی پورا ہوگا.
یہ بڑی نعمت ہے مولا کی قسم ساڈا آب و ہوا پانی ٹکر ساڈا سارا تو بہتر جے تے ساڈے بارے پتہ لوگ کہندے کی نے وہ کہتے ہیں لاہور کراچی کا بندہ ہو نا اسلام آباد کا اسے بندہ یار بات روڑا بڑا آتا میری بھڑا کی گزار سے روڑا تھا ذرا وہ کہتے ہیں کہ پاجی کراچی والا اسلام آباد والا پاجی کھانا کھا لیا ہاں جی روٹی کھا لیتے پاجی چاہ پینی تھے ہاں یا وہ آدھے ان کو ہی لگتا شہر ہونا کہتے ہیں پا روٹی کھا لیا آہو پھر پر کھا لیا یعنی کہ اور کھا نہیں ہم ویسے یعنی ہماری روٹی اتنی مشہور ہے بھائی چھوٹی رکھے گا اللہ آپ کے آپ کو سامنے رکھے سوال کروں کیا کرو بھائی 2 منٹ آخری مجھے بتا تھکے ہیں اب آپ کو سلام کروں جو اس کے بعد جو گزارش رہ جائے گی تو میرا خیال ہے کوئی 10-11 بجے کا ٹائم ہے آج گلستان معرفت کا میرے گھر میں وہاں بھی میں انشاءاللہ آپ کی زیارتیں کروں گا اگر آپ میں سے کوئی وہاں آیا تو پھر انشاءاللہ جہاں سے چھوڑیں گے وہیں سے شروع کر دیں گے ٹھیک ہے آج انشاءاللہ کوئی ہمارا کوئی ہوئی میری نماز ہے انشاءاللہ وہاں بھی نماز کا سجدہ ادا کریں گے تقریباً 10-11 بجے انشاءاللہ 9 کے بعد ہے 9 کے بعد ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کی دعاؤں سے زندگی بچی تو انشاءاللہ وہاں بھی آج ہی آپ کی زیارتیں ہوں گی میرے مولا آپ کو سلامت رکھے سر بھائی کا بادشاہ لو جی آخری فکر آپ سلام ابھی مجلس کافی تھی لیکن اب زیادہ ہو گیا بادشاہ سوال کروں کیا کرو ایک بار میرا سناٹا چھا جائے میں جھولا کا بادشاہ میں عیسائی یہ کلیم کرتا ہوں کہ ہماری پاک مریم آپ کی پاک سیدہ سے افضل ہے بادشاہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہمارا قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین تمہارا دین تمہارے لیے ہمارا دین ہمارے لیے ہم کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں تو تسی جانتے ہو عیسیٰ اللہ کا وہ کہتا ہے بادشاہ سوری آپ میری بات کو لائٹ لے رہے ہیں کیا مطلب کہا بادشاہ سلامت آپ نے اپنے دین کی گل نہیں میں آپ کے قرآن سے ثابت کروں گا What you say? قرآن سے اور کیا کہ قرآن سے کر بھائی جلدی کر رہا ہوں کہ بادشاہ نہ کوئی منطق نہ فلسفہ سوکھی گل ہے کہ کیا کہ بادشاہ تمہارے قرآن میں ہماری پاک مریم کا نام 25 مرتبہ ہے جبکہ تمہارے قرآن میں تمہاری پاک سیدہ کا نام ایک بار بھی نہیں ہے ایک دفعہ مولوی اصلی مولوی سمجھتے ہیں جو بیٹھے ممبر پہ اس کا ٹیبل بھی ہو وہ سارے کہتے ہیں اور ٹھیک ہے نا ہاں جی سوال ٹھیک ہے وہ صحیح پہ ٹھیک ہے نا جی سوال ٹھیک ہے جی اعتراض ٹھیک ہے جی جواب ہے جی ایک کو میں اچھا لگا اے میرا جملہ ہے کتاب تو نہیں لکھا میں پہنا جواب کوئی نہیں جی حلوہ بنائیے پھر پستہ پا کے اللہ کے بندوں سارے دروازے کا لنگر کھاتے ہو جواب کیوں نہیں پاجی جس بندے کو پنجہ سینہ اور اس دھڑکن سے واقفیت ہے ماں کی گود سے جو اسے نماز سمجھتا ہے وہ بولے باقی کو چھٹی ایک بڑا مولوی آگے بڑھ کہتا مولوی صاحب بادشاہ سلامت میرے پاس حال ہے انہوں نے جلدی بار کیا آنگا بادشاہ سانو چھٹ اگر عیسائیوں سے بات کرنی ہے نا تو پھر ان کا مولوی منگوا ان کا مولوی ان کا مفرد ان کا مولوی منگوا سارے بولے جو سارے ان کا مولوی منگوا وہ شروع سے جانتے ہیں مباہدہ کیسے کیا جاتا ہے سب کے جامعہ مولا ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں سب کے جامعہ تیری جوانی سلامت رہی ان کا بلا اچھا ہوئے بھائی جلدی کرو جلدی ایک طرح جی بادشاہ ہمارے شہر میں کچھ شیعہ مولوی ہے اور بادشاہ وہ عیسائی ساتھ پہ مولوی وہاں بادشاہ وہ کافی شیعہ مولوی کو گل کرنے میں وہاں بادشاہ کا نام نہ پھرتا ہے آپ کو پتا ہے شیعہ ماتمی کی فطرت ہے ساڑھے کال بندہ نلکا لانا ہے نلکا ساڑھا دل کرتا پانی بعد جو ہے ایک علی مولیولہ پہ رو پڑ جائے وہ بندہ پہنچا اندر سے بی بی کی آواز آئی کون صاحب کی بیوی تھی کون باجی جی مول صاحب کہا ہیں انہوں نے کہا کہ بڑا تو گئے ہوئے ہیں وہ تو 5 دن کے بعد آئیں گے انہوں اپنے آپ کی آندہ ہے کافر دی روڈ پہ ہی تو کہا ہی کوئی نہیں چھوٹا پتر بیٹا ابھی آپ چھوٹے ہیں نا پتر بڑے لوگ تو ہمیں لوگ کیا کریں گے بڑے والے نے کافر نے اور میرا پتر لوگ کہتے ہیں شیعہ کافر کیوں ان کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے نہ عقل ہے نہ شکل ہے پٹھی سی قوم ہے پتہ نہیں منہ اٹھا کے کہاں سے آگے پٹا پٹی کرنے والی پاگل قوم پٹھی قوم کافر کافر
یہ میرا علاقہ ہے تو وہ جملے نہیں آخنے جو تمہیں اگے بڑے بڑے ہوتے ہیں. ہاں جملہ تھوڑا پتر آ لگا جی میرے تو علاوہ کسی سنیا ہے تو تمہیں مولا علی کی قسم اٹھ کے آخو تو جو جملہ سچا ہے پھر سونی دعا ممبر تک آئے. سارے بولے جی با جماعت مولوی صاحب ہمیں کہتا ہے کافر ہیں. اللہ کی قسم ہم شیعہ کو کفر سے اتنا دور ہیں, انہوں کو بول رہا دیا اتنا دور ہیں جو زندگی میں کبھی کافر رہا ہونا ہم اس کا احترام کرتے ہیں, امام نہیں مانتے ہیں. میرا علاقہ زندہ باد خوش کی ناری قرآن کی قسم ہے جان میرے سینے ٹھنڈ ہو گئی تو چلنا رہا ہے بھائی مولا آپ کے ہاتھوں میں سب کہتے ہیں جی میں ہائے علی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. وہ واپس آیا اور کیا ہے کہتا بادشاہ کار کو نہیں کب آئے گا, کب باندھنے کے بعد آئے گا, کوئی بات نہیں باندھنے کے بعد بات ہو جائے گی. 5 دن گزرے بھائی, بچے ہیں میرے خیال میں معصوم بچے ہیں, ان کو میری زبان کا اثر نہیں ہونا, روڑا پیارا تو میں پڑھی چلا. کہا کہ چل بول رہا, کہا کہ 5 دن کے بعد مولوی صاحب واپس آئے, سیدھا گھر پہنچے. پڑھیے لوگ کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں کیا بات ہے, جب سے میں شہر میں واپس آیا ہوں تھوڑی ہوئی پئی یار پاس کیوں ہو گیا. کہتے ہیں قبلہ خبر آئی ہے کہ اس طرح کوئی 7 عیسائی آئے ہیں, انہوں نے آ کے سوال کیا ہے, اور آپ کو پتہ تو ہے ہمارے بادشاہ کو بڑا شوق ہے علمی باتوں کا, اور جب تک اسے جواب نہ ملے وہ نہ صحیح کھاتا ہے نہ پیتا ہے. ساڑی تو پانچا کہتا بھڑا حال تھے باقی دیہڑے جہے ہوں ساڑے تے آئے نے, اللہ کرے کو بہتر آ چلو. تجھے سوال کا کچھ پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں قبلہ اڑتی سنی ہے. یہ میں جو بیوی کی گل کر رہا تو سارے کیوں کہتے ہو, میں سچی گل دسا تمہیں, میں دسا سچی گل. اے میری بھنوں بھی سن لو جی, لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم سچی گل ہے. یہ باہر بندہ رانا صاحب بھی ہے, باہر بندہ جعفری صاحب بھی ہے, باہر بندہ مجتبائی صاحب بھی ہے, گھر کوئی بھی کھ نہیں. قرآن لیاؤ ممبر تے قرآن میں کھول کے سر تے رکھنے تیار ہاں کہ جہاں بندہ باہر محفل تے بیٹھ کے نا میں نہیں جنان تھے لگا, یہ کون نہیں لگا ہے. کیا بات ہے بچوں, کیا بات ہے. بادشاہ مولوی صاحب قبلہ میں نے اڑتی خبر سنی ہے کہ وہ عیسائی کہتے ہیں کہ ہماری پاک مریم کا نام تمہارے قرآن میں 25 مرتبہ ہے, جبکہ تمہاری پاک سیدہ کا نام تمہارے قرآن میں ایک بار بھی. اینا کو بولے تو میں رہا دیا. مولوی صاحب کہتے ہیں پھر یہ بھی کوئی سوال ہے. علی جو ولی اللہ پڑھ کے قبلہ نے امامہ صاحب پہ رکھا. پاجی امامہ وہی اچھا لگتا ہے جس سے ولایت کی خوشبو ہوتی ہے. نادے علی پڑھ کے سر کے نام نادے علی پڑھ کے قبلہ نے آواز بے تن کی. حیدر کا ملنگ حیدری بن کے سیدھا دربار کی طرف. ماشاءاللہ اللہ نظر باز سے محفوظ رکھے. جیسے یہ آپ کا پاک بارگاہ بھرا ہوا ہے, دربار اصفہان کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. اج وینے کی ہوندا ہے, اج شیعہ مولوی آن گئے. اتنے میں اصلی مولوی عیسائی مجمع ابھی تخت خالی تھا, وہ مولوی صاحب داخل ہوئے. اصلی مولوی دوسرے کہتے ہیں او آؤ گئی. وہ بھاگ کے آگے بڑھا, بھائی آگے جواب ہے سچی مچی ایک نہیں لاکھوں ہمیں دے گا. مولوی صاحب کہتے ہیں سوری بھائی کیا حالت ہے, شیعہ مزاج بتا رہا ہوں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ سوال ہوا ہے بادشاہ میں, بادشاہ تخت پہ فقیر بن کے بیٹھے پھر جواب دوں گا. ابھی والا ہوں لاکھا ہوں میں, آپ بادشاہ کہ جس کے دل میں نہیں ہے وہ بادشاہ ہے. کب بادشاہ تخت پہ بیٹھے سوالی بن کے پوچھے پھر سنا
جواب ہے اتنے دے. یہ کیا بات ہوئی کہ بادشاہ کا جواب ہو؟ کلمہ طیبہ کی قسم، قرآن کی قسم، ہم شیعہ کی علامت ہے کہ ہم نے کبھی پہلے کسی کو نہیں چھیڑا. ساری عادت ہے، فطرت ہے. ہاں دفاع کرتے ہیں، ہم حملہ نہیں کرتے. جب تک اگلا بندہ تنگ نہ کرے تب تک ہم حملہ. اور یہ ہمیں مولا علی نے بتایا ہے. یہ سارے بولا جی مولا علی نے یہ ہمیں سکھایا ہے. کیونکہ غازی کا بابا دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا تھا پہلے کر حملہ تاکہ میری حسرت باقی رہے. اس لیے ہماری فطرت ہے کہ ہم پہلے موقع دیتے ہیں. انہوں کی میں اٹھی کہوں سوال کا جواب تو دے. یہ کیا بات ہوئی؟ بادشاہ آئے گا تخت پہ بیٹھے گا، بادشاہ آئے گا تخت پہ بیٹھے گا، بادشاہ آئے گا تخت پہ بیٹھے گا، بادشاہ آئے گا. ایک تاں جا رہا میں نے کہا چھیتی سے لیٹ میرے نام جو میں بولا تھا پاکر میں لیٹ میرے کدی بادشاہ آئے گا تخت پہ بیٹھے گا. پھر بات ہوئی کیڑی گل ہے جی اما شیعہ بولے. اب شیعہ مولوی کے تیرے بدلے غصہ ہو گیا نا. اب میں حیدری ملنگ کے اندر سے حیدری قرار کا وہ جوش و جذبہ جھانکنے لگا. مولوی صاحب کہتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں تخت والا تخت پہ بیٹھے وہ سوال کرے تاکہ زمانے کو سمجھ آئے. تخت والا جب بھی پھنستا ہے ہم ہی میں جاتے ہیں، پھر وہ جھوم جھوم کے کہتا ہے اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ سب کے جانا اے میرا برا پایا تے تھاکے نہیں لاتے لے کے تھوڑا قصور نہیں ہے. کنا تو بولے گی نہیں وہ چلا رہا ہے داری پہلوانا کا شہر تھاکے جی. کیونکہ میں آسان میں کوئی چل کے جاؤں اللہ مجھے جلدی کرنا. پاجی میرے پاس ایک ولایت کا ٹیسٹر ہے. ٹیسٹر سمجھ دو ایڈا کو پیشکش ہوتا ہے نا میں شور چلا کے بغیر لائٹ رکھے نہیں. میرے پاس ولایت کا ٹیسٹر ہے. میں آپ چیک کروں گا بھائی مجھے کہتے اعتبار نہیں ہے. چیک کر ابھی ٹھیک ہے. جب تک تخت والا تخت پہ نہ بیٹھے میں جواب پاجی جیسے ہی آپ کا ڈور ہے نا دروازہ ایک پرسنل ڈور تھا بادشاہ کا. ایک بندے کا ملحظہ ہوشیار ضد الہی تشریف لا رہے ہیں. اتنے میں تاج پہنے میں بادشاہ یوں برآمد ہوا. ایک عورت اس کے دائیں طرف ایک بائیں طرف اور دونوں کے ہاتھ میں پنکھے تھے. بادشاہ کے ماری نہ جائے. سیدھا آ کے بھائی جان بادشاہ تخت پہ بیٹھا. ایک بی بی یہاں کھڑی ہو گئی ایک یہاں. او شیعہ مولوی تو ہے؟ جی الحمدللہ میں ہوں. اتنی سونی گل کی تھی بادشاہ نے. بادشاہ نے کہا یہ بتا کہ میں جواب سے پہلے یہ بتا کہ میں یہ کیسے مانوں کہ تو شیعہ ہے. اب میں اپنے بھائیوں سے پوچھتا ہوں آپ بتائیے آپ شیعہ کی علامت کسے سمجھتے ہیں؟ جو ماتم کرے وہ شیعہ ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں گکھڑ عیسائی ہیں اور ماتمی ہیں. ہے نا کیسا بھی ہے نا ہوتے بھی ہے نا لو جی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماتم کرنا شیعت کی علامت نہیں. پاجی علامت پتہ کسے کہتے ہیں؟ لا توجد فی غیرہ جو کسی غیر میں نہ ہو. مثلا ماں بننا اللہ کی طرف سے عورت کی علامت ہے. کائنات میں کوئی مرد ماں یہ ہے علامت جو کسی غیر میں نہیں ہوتی. صرف عورت کا حق ہے اسی کی نیچر ہے کہ وہ ماں بنتی ہے. کیا کوئی بات؟ اب بتائیے ماتم کرنا شرک کی علامت نہیں ہے کیونکہ عیسائی کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو تنجیر مارے وہ شیعہ. سکینات شبات محمد مزار پہ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہندو ہیں اور ہاتھ میں تنجیر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو دائیں ہاتھ میں فروزہ پہنے وہ شیعہ ہے. میرے ساتھ آئیے ننکانہ صاحب میں بڑے سکھ ہیں ہاتھ میں فروزہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھے وہ شیعہ ہے. نہیں میرے ساتھ مسکت میں آئیے عمان میں جتنے سنی مالکی ساڑھے پاکستان جو سنی حنفی نے بولتے ہیں اور یہ ساڑھے سنی برانا پاکستان جو وہ سنی حنفی نے. سنیوں کی 4 قسمیں ہیں ان میں سے ایک سنی مالکی ہیں. یہ مسکت عمان بھرا ہوا ہے سارے مالکی سنی ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں. یہ مطلب ہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا بھی شرک کی علامت. اجے تسی ہوئے ہو حیران اور آؤ میں ذرا سارے برہمنوں کا نام پریشان. اس کے بعد پھر کروں گا خوش اذہان. ٹھیک ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو علی ولی اللہ کا قائل ہو وہ شیعہ ہے. علی ولی اللہ کی قسم نہیں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے مرضی کے مولوی کے پاس لے جاؤ. میرا قصور تھوڑی ہے کہ آپ کہیں آگے نہیں کسی سنیا. غلط ہو تو قتل معاف. کیسے؟ میرے گجرانوالہ میں 5000 سے زیادہ مسیتیں ہیں. آپ کسی مسجد میں جائیں قرآن مولوی صاحب کے سر پہ رکھیں. مولوی صاحب آپ سنی ہیں وہابی ہیں شیعہ ہیں دیوبندی ہیں کچھ بھی ہیں
آپ غازی کے پاپا کو کیا مانتے ہیں؟ اندر باوری قسم ہے وہابی تو لگ کے شیعہ کا ہر مولوی کہے گا علی اللہ کا ولی ہے، 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 علی اللہ کا ولی ہے۔ اسے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو بنتا ہے ترجمہ علی ولی اللہ۔ اس کا مطلب فرق یہ ہے کہ آپ عربی میں کہتے ہیں، باقی 72 فرقے اپنی اپنی زبان میں کہتے ہیں علی کو ولی تو سارے مانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے علی ولی اللہ کہنا بھی شیعت کی علامت نہیں۔ علامت یعنی میں دس لگا تو یہ تیرے سینے چالے زور ہے تو پھر گولی کرنا، میں اس کو بعد نہیں پڑھنا، میں سلام کرتے جا رہے ہیں۔ قرآن کی قسم سارے ایک بار سونا باقی جا رہے ہیں جب بات کر بتا اگر سارے سونا بولا جائے بھائی سارے جڑے لوگ بھائی پھپڑے کیا کیسے جنہیں میں بس زور نہیں رہا دے کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ اگر تو شیعہ ہے تو بتا شیعت کی علامت کیا ہے؟ مولوی صاحب نے سینہ تانا اینڈ ہڈیاں چکیاں اور چک کے کہتے ہیں سن بادشاہ اس سے بڑی علامت ہے ہی کوئی نہیں، زہرا کے دشمن پہ لانا۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اس نے کہا یہ وہ علامت ہے سب کے نام جو صرف کائنات میں دو کرتے ہیں، یا عرش پہ جلی کرتا ہے یا فرش پہ علی والا کرتا ہے۔ میں کیا بی بی پاک دے دشمنوں تے لعنت آ میری ماما نال بیٹھے نے انہاں میں انکر کیا بے شمار تے واہ واہ۔ اوے ایک کئی تے مجھے پوچھو بادشاہ کیا سی دسا؟ مولوی صاحب کہتا ہے بی بی پاک کے دشمن پہ لعنت، اگو بادشاہ بس کیونکہ سانو پتہ ہے اگو تسی آہو ہیں بس مان گیا۔ اب بتا جواب ہے یس بتا تو بادشاہ سوال کیا تھا؟ اندر لے ساری رات رو گے تو میرا کوئی بھی نہ تمہیں یہی نہیں پتا جواب سوال کیا تھا؟ بادشاہ بتائیے صحیح اگر اپنی پکیزہ زبان سے بتائیے۔ کا سوال یہ ہے کہ عیسائی کہتے ہیں تمہارے قرآن میں ہماری نبی کا نام 25 مرتبہ ہے لیکن تمہارے قرآن میں تمہاری سیدہ کا نام ایک بار بھی نہیں ہے۔ کہتا ہے بادشاہ اس گل میں چلو، مولوی کہتا ہے اس گل میں یہ بتائیے کہ جو آپ کے دائیں بائیں دو بیویاں ہیں یہ کون ہے؟ تو یار میری کنیزیں اور کون ہے؟ کہا بادشاہ ان کے نام کیا ہیں؟ کہا یہ زرکا ہے، یہ برکا ہے، یا پھر اپنی ساڑی گجرال زبان سے آپ بھین شہید ہیں یا بھین نہیں ہیں۔ آسان بھائی ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے چچا جی یہ زرکا ہے اور یہ پاجی میری کسی آپ سیڑھی میں ظاہر کریں، میں نے کبھی کہا ہو کل تک بولتے رہو تو حق ادا نہیں ہوتا، سارا پنڈال پیروں سے کھڑا، قرآن دی قسمیں کبھی نہیں آکھیا، کبھی نہیں آکھیا تو نہ اللہ توفیق دے، چونکہ جس کے دل میں علی ہے نا وہ بیٹھے بیٹھے واہ واہ کہتے حق ادا ہو گیا۔ ہاں ایک ترلا کرنا اے فکرے تے بولنا انج جی میں بولنا دا حق ہے، ایک بار ساتھ لو نا میرے نام ٹھیک ہے دلے صاحب ہوں انج آئے پتہ لگے گجران دے سارے بلوان کٹھے ہوئے ہیں تیاری ہے نہیں؟ میں کہا بادشاہ سوری تو سے یہ درکا یہ برکا۔ بادشاہ اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کرو کہ کرو۔ تو بادشاہ یہ بتائیے کہ آپ کی بیٹیاں ہیں کہاں کتنے؟ کہ 3۔ کہ بادشاہ ان کے نام کیا ہیں؟ دیگر پتہ ہے بادشاہ اس کو شاہ کا شادی اور موت اگر تو عالم دین نہ ہو تو ایک گردن کاٹ کے درباری کتوں کا سامنے پھینکتا تجھے شرم نہیں آتی؟ پہلے کوئی دربار میں مجھ سے میری پردہ داروں کا نام پوچھتا ہے شیعہ کہتا بادشاہ صاحب مجھے قرآن کے 30 سوالوں کا تیرے سوال کا یہی جواب تھا مریم اللہ کی قریب ہے ظاہرہ اللہ کا پردہ ہے۔ بیٹھتے 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 بسم اللہ مولا بھائی تمہیں شاد و آباد رکھے۔ اللہ آپ سارے چیزیں اللہ آپ کو تندرستی دے، آپ کی دعاؤں کو صدقے میں ہماری نیت بھائی میری دعا ہے جی جس بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جس بھائی نے جیسے جیسے حصہ لیا ہے اگر زندہ ہے تو مالک توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اگر دنیا سے جا چکا تو مولا درجات نہ دے۔ جنیاں میریاں بہناں بیٹیاں بھی اللہ آپ کی عزتیں اور چادریں محفوظ فرمائے، مولا بانیان کی صفحہ اللہ قبول فرمائے۔ سفر دی ٹی وی بتائے گا کہ ربیع الاول ہوا ہے یا کل ہوگا، آپ کو بتا بالکل آخری لمحات ہیں، اگلے سال محرم سفر وہ دیکھے گا
जो रहेगा। आओ फिर अज वो काम करिए जिहदे वास्ते असीं पैदा होए हैं, जिहदे वास्ते पाक बीबी दुआ की। जो अल्लाह का पर्दा था ना, इसकी बेटियों को लोगों ने बड़ा मारा है। इतने अच्छे अंदाज में आपने फजाइल सुना है। भाई यासर हैदर जाफरी और निशान भाई, दो को तो मैं जानता हूँ, इनके अलावा और जितने मेरे भाई और बिलखुसूस जितनी मेरी बहनें हैं जिनकी झोली अभी तक बेटे से खाली है, मैं उन्होंने भैनों की गुजारिश करना कि अज एक बारी वीर के आखन से एक बारी हाय करो, क्योंकि मैं जो मजमून पढ़ने लगा हूँ ना, वो उस बादशाह का है जिसका गला छोटा था तीर बड़ा था। मैं बिस्मिल्लाह करा अली असगर बादशाह का वास्ता दीजिए बीबी रुबाब के सामने। मेरिया भैन जी सुनियो को सुनो जी, ए मेरिया मावा जिन्हों दी धियां भी नोआ हाले पुत्रा तो खादे नहीं, मेरिया मावा में सुनो जी, एक बारी बीबी रुबाब के तरला करो अली असगर दा 8 साल बेटा मातमी ना हुआ, मैं आपका मुजरिम हूँ। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, एक फिक्रा कहता हूँ अपने लिए भी और आपके लिए भी, ताकि मेरा भी जरा रोने वाली कैफियत हो जाए। तुझे तो रोपे हो ना, क्योंकि हम सख्त दिल जाके ना रोज पढ़ते हैं। मेरा दिल कहता थोड़ा रल के मैं भी रोवां, क्योंकि मेरा अपना घर है ना, ये मेरे सके भरा, ये मेरिया सकियां भैनां, अज असीं एक घर दे बंदे सारे कुछ रलदे हैं। आओ अज रल के मजलिस नहीं पुरसा पेश करिए। मैं एक लफ्ज़ पेश करूंगा तो रल के फिर इकट्ठे रोवांगे। नावक कहते हैं फारसी जुबान में बड़े तीर को, नावक। अनीसे दौरा, और मैं तो ला रहा जी, अनीसे दौरा कहते हैं असगर तेरी गर्दन में जो नावक सा खड़ा है, अब तक तेरी मां के कलेजे में खड़ा है। ये बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, हौसला पाजी, हौसला बिस्मिल्लाह। मौला आपकी हाजिर पुरसा कबूल फरमाए। हर आंखों पर जी बिस्मिल्लाह करा, हर आंखों पर, हर मेरी मां बहन को जी बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह करा। असगर तेरी गर्दन में जी सकते रहना जो नावक सा खड़ा है, अब तक तेरी मां के कलेजे में खड़ा है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। भाई मौला थोड़ा पुरसा कबूल फरमाए। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आप हैरान हो जाएंगे कि आपके पुत्र में किस तरह का मजमून जोड़ा हुआ है, और आपकी चीखें निकल जाएंगी अगर आपने मिंबर की तरफ किबला बना के तवज्जो की। भाई ये जरा मुझे दीजिएगा काला करना। इस हालत में हुरमला, और मेरा पुत्र छोटे पुत्र एक इस हालत में हुरमला आया जनाब मुख्तार के सामने। जनाब मुख्तार ने देखा ना, तख्त छोड़ा, इसके करीब आए, इसके करीब आपने एक जुमला कहा कि मेरा ख्याल थोड़ी हाई निकल जानी है। जनाब मुख्तार कहते हैं, मेरा दिल कहता मैं थोड़ी जुबान चाखा, उसे करीब आ कहता हूँ अल्लाह तुझ पर दामन करे, और केड़ा नुकसान की थी सेना था। कहता क्या हुआ? जनाब मुख्तार कहते हैं 7 खत लिखे हैं मुझे सज्जाद ने, 7 खत लिखे हैं मुझे सज्जाद ने। ऊंची आए कह दे, उन खतों में सज्जाद ना अकबर के कातिल का पूछता है, ना चचा गाजी के कातिल का पूछता है, ना अपने बाबा हुसैन के कातिल का पूछता है, बार बार यही पूछता है बता असगर के कातिल का क्या हुआ। और जालिम ने बच्चा केड़ा नुकसान की सैदा था। सारी रात रोना ने, सारी रात सफर की आखिरी रात है, सारी रात रोना ने, फिर अपने पुत्र को देखा नहीं। कहता देख मुख्तार, ये मैं 5 दिन की कसम अशर च पढ़िया, रिकॉर्डिंग हो रही है तो लाइव जा रहा है। बादशाह अली असगर दे खाली झूले की कसम है, 18 मेरिया भैन, 18 मोमना, सख्त सर्दी थी ब्रेडफोर्ड में, बेहोश हो गई थी। इस तरह जुमला उनके कलेजे पर असर किया था। हौसला सुना जे उच्ची मारना हाई करा जे, फिर दिल से असर नहीं पैदा, उच्ची रोया जे, यूं किया। कहता मुख्तार तूने मारना है, मैंने मरना है, मैनू वट छड़, ये ना पूछ मैंने किया क्या, मुझे काट डाल मेरे टुकड़े कर दे, लेकिन ये ना पूछ मैंने सबके जाना मैंने किया क्या है। एक बार गल सुन के रहा करना मुख्तार, और मैं कख नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैनू मार छड़, मैं कख नहीं किया। यार बंदे गुजरन दे हो, मेरे भरा भी तो मेरिया भैन भी तो हाय दी आवाज छत तक रहे। जब कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मेरा जुमला समझ के लो जाए। मुख्तार आगे बढ़ा, इसके मुंह पे तमाचा मार के आता है अल्लाह तेरी नस्ल बर्बाद करे, अभी तक तूने किया ही कुछ नहीं। ओए अकबर की मां ठंडा पानी भी पीती है, और कासिम की मां साए में भी बैठती है, और अभी तूने किया ही कुछ नहीं। असगर की मां ना ठंडा जी
जी बिस्मिल्लाह। भाई हाय करना वाजिब है आज, भाई आज हाय करके जितने जवान बैठे हैं भाई आज हाय करना वाजिब है। जो भी खड़े हैं आप भी हो रहे हैं, मेरे कुछ भाई हैं, मैं बार बार कहूंगा हाय वाजिब है। एक बार पूछो जाएगा क्यों भाई, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जनाब रुबाब कहें कि मेरा छोटा सा भी लापरवाही है। बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह। एक बार साल हो राम, एक बार राम ना साल हो टुकड़ा था मेरे भाइयों। एक तो ध्यान हटाना से मैं गल सुना लगा। लाहौर मीनार पाकिस्तान 1948 मुतालिया पाकिस्तान में लिखा है। एक जलसा हुआ, बैनुल-अक़वामी सुफ़रा और वज़रा को बुलाया गया, सफ़ीर और वज़ीर आए, उन्होंने कुछ लम्हे तकरीर की। जब बारी आई ना हिंदू खतीब की, हिंदू खतीब ने जुमला कहा, ये थोड़ी किताबों में लिखे हैं, पाकिस्तान की किताबों में लिखे हैं। जब हिंदू खतीब ने तकरीर किया ना, ऐसे लगता था कि मीनार पाकिस्तान में कोई इमाम मर गए, ना पता चलता था शिया कौन है ना सुन्नी कौन है। एंड तक मैं ताड़ा मार के सारे रोके रोना पे। वो कहता है हिंदू उच्ची हाय करा दे। वो कहता है मैंने सुना है करबला में जालिमों ने कि ऐसे बच्चे को भी तीर मारा जिसे ये भी पता नहीं था तीर खा के हंसना है कि रोना है। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। हौसला हौसला, पाक और बाप आप पे राजी हो। हर भाई नमाज की नियत करेगा इंशाल्लाह भी पाक और बाप दुआ दिए बगैर यहाँ नहीं रहेंगे। हर भाई हाय की कोशिश करे। आंसू वो बीवी देती है जिसका महल शाम में है। जी बिस्मिल्लाह करा, हाय आपके बस में है, हाय से कोई पीछे ना है। मेरे अजीजों, एक आलिम दीन है हजरत अल्लामा आगे महदी बहिश्ती नकवी। एक बारी तो मौला अली असगर का वास्ता है, एक बारी साल हो आराम नाल आवाज रोको फिर जुमला सुनो। भाई जाकिर साहब, ये ऐसा आलिम दीन है जाफरी साहब जिसने इलाका वाइड मसाइल लिखा। मसलन इरफान जी टाउन में मुहर्रम कैसे होता है आपके बानी ने बताया, इसने लिखा। लाहौर गया, गांधी शाह में कैसा होता है लिखा, कराची में कैसा लिखा, इंडिया में गया, दिल्ली में कैसा, बम्बई में कैसा, उत्तर प्रदेश में कैसा, इसने लिखा। ये आराम एक बार साल ये लिखता है कि हिंदुस्तान में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जनाजों का इंतज़ाम सुन्नी करते हैं और सईदों के जनाजे शिया उठाते हैं। कभी अकबर का जनाजा, कभी कासिम का जनाजा, कभी गाजी का जनाजा, कभी मुफ्ती-उल-जुना की सूरत में हुसैन का जनाजा। वो लिखता है एक जनाजा ऐसा है जिसमें ना कोई शिया होता है, जिसमें ना कोई सुन्नी होता है, जिसमें ना कोई मर्द होता है। उस जनाजे में सिर्फ हिंदू औरतें होती हैं और औरतें भी वो जिनकी चोली औलाद से खाली है, और वो जनाजा है रुबाब के अली असगर का। बिस्मिल्लाह करा, जैसे ही चोला निकलता ना हिंदू औरतों में, अगली बात सुन के बच्ची हाय करा दे। जैसे मुझे कुछ बताइए, आवाजें रोक के मुझे बताइए, आज जिन्नियां मेरी मामा बहना बैठी हों, जब जनाजा कोई आता है, ताजिया हो, अली हो, मेहंदी हो, तो आपको पता है इनके हाथ में सेब होते हैं। या ये मन्नत रखती हैं या मन्नत, ਇਹਦਾ मतलब है मेरिया भैन, मेरे पाकिस्तान ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, मेरिया ਧੀਆਂ ਤੇ मेरिया मावां अपनियां ਨੂੰਹਾਂ वास्ते, अपनियां ਧੀਆਂ वास्ते ये सेब रखदियां होंगे चुकदियां हों। मैनू पूछो हिंदू औरतें अली असगर के जूते के साथ क्या करती हैं? जिन्होंने घर छोटी औलाद बात जमात आया करा दे। कुरान की कसम, जैसे सकीना के भाई का जनाजा आता ना जूता, वो दूध के भरे हुए फिगर लाते हैं, सबके जमा जूते के साथ लटका के कहते हैं राम भगवान कृष्णा हमें भी बेटा दे, तुझे उस मजलूम का वास्ता जो तीर खा के मुस्कुराया था। मैं बिस्मिल्लाह कहना, हिंदुस्तान तक भाई हिंदुस्तान तक ये बात पहुंची है कि असगर तीर खा के मुस्कुराया था। मैंने एक आपको बात सुनाई है भाई मीनार पाकिस्तान की, एक सुनाई इंडिया की। आप छोड़िए दुनिया को, आइए मेरे साथ डायरेक्ट करबला चलते हैं, और करबला में आपको वो रिवायत सुनाऊं जिसे सुन के शिया माओ के पुत्रों के जिगर फटते हैं। ऐ लिखा है जब तीर लगा ना, मंदिर क्या था, एक बार आराम नाल साह लैके बैठे। मंदिर क्या था, मैं तां पैना वा मेरिया भैणां भी साह लवो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ रोन ते चपेड़ा मार रही है। ये तो किस्मत है अली की बेटियों की। हाय हुसैन कहती थी शनर तमाचे मारता। जी मैं बिस्मिल्लाह करा, किसी की जरूरत है कि मेरी माँ बहनों की तरफ मेरी आंख उठा के देखे? ये तो किस्मत है रसूल राजियों की कि भाइयों के कातिल ताजियाने मारते थे। हौसला मेरा बड़ा हौसला, आप एक मरतबा सांस लेके फिर ढिला कहूँगा भाई जब तीर लगा है ना, सौदर भाई जब तीर लगा है, अब किताबों में क्या लिखा है तो मैं वो पुत्रा जरा अरबी मकतल पढ़ के फिर निकट पढ़ना, किताबों में क्या लिखा है यो ठीक लगा। कौन क्या किताब कहती है, शिया किताब, इन्नल असगरा यतबस्सम
वयज़हकु उन्होंने अर्थ में कह दे वयज़हकु अला यदि अबी तर्जुमा करना करोगे आए जब तीर लगा पहले असगर मुस्कुराया फिर मछली की तरह तड़पा मैं बिस्मिल्लाह करा पहले असगर मुस्कुराया फिर मछली की फिर मछली की तरह बाप के हाथों पे तड़पा। अब मेरे मौला हुसैन ने पूछा मेरे मौला ने पूछा ये क्योंकि मजलिस का इश्तिहार है ऊपर हुसैन लिखा है इससे बेहतर तस्वीर मेरे पास नहीं है ये यूँ देखा मेरे मौला ने असगर लाल तीर बज गया है जी बाबा मेरा पुत्र तू मुस्कुराया क्यों है जिन्हों का अकीदा ना मेरे नाल मिले वो उच्ची हाय करा दे अली असर कहता बाबा मुस्कुराया इसलिए हूँ मेरे दादे अली का फरमान है ना कि जब भी कोई मरता है मुझ अली को देखता है बाबा इधर मुझे तीर लगा सामने दादा का अमामा उठा हुआ था आंखों में मोटे मोटे आंसू थे मेरे दादे की दाढ़ी में करबला की रेत थी और बाजू फैला कर था आओ मेरा 3 दिन का प्यासा बेटा आओ मेरा हौसला 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 आओ मेरा माँ को माँ न कहने वाला बेटा बाबा बाबा मैं अपने दादे अली को देख के मुस्कुराया हूँ मुस्कुराने मगर शाबाश मेरा पुत्र तेरे दादे को देख के मुस्कुराना अल्लाह की अजीम इबादत है शाबाश मेरा पुत्र। अच्छा असगर लाल जी बाबा भाई रोके जरा सारा आके सुना दे असगर लाल जी बाबा ये मेरा पुत्र फिर बाद में तड़पा क्यों था तड़पा क्यों ये जुमला मेरिया भैनों वास्ते वे तुहाडा दिल करे ते हाय करा जे तुहाडी मर्जी जुमला मेरिया भैनों वास्ते वे अली असगर कहता बाबा तड़पा नहीं हूं मैंने तेरे हाथों को ना मुसन्ना इमामत समझ के सजदा शुरू किया है मेरा पुत्र सजदा तो नेमत भी होता है और पुत्र तीर लगना मुसीबत है मुसीबत में सब्र होता है सजदा नहीं होता का बाबा बाबा ये मेरे लिए मुसीबत नहीं नेमत है और मेरा पुत्र वो कैसे ये मैंने पढ़ा मेरी वो कैसे कहा बाबा ये तीर लगना इसलिए नेमत है कि शब अशूर जगराते वाली रात बाबा नामी की शब अशूर बाबा हर माँ जब अपना पुत्र तैयार कर रही थी ना मेरी माँ बार बार मेरे झूले के पास आती थी मुझे देख कर असगर लाल काश तू भी जवान होता काश मैं भी शहीद की माँ बन जाती मैं भी ज़हरा का सामना जी सके जहाँ भाई मातम जिसके बदले में जाल है एक बार तो भाई हाय अली असगर हाय दे सके जहाँ हाय हुसैन हाय अली असगर बाबा तू करीमा माँ का बेटा है ना बाबा तू मुझे उठा लाया बाबा अब मेरी माँ भी खुश हो जाएगी अब तो मेरी माँ तेरी माँ के मत्थे लगने के काबिल हो जाएगी ना वो अगला फिक्रा सुन के हाय करा दे इमाम कहता है फजम ज़हरा का वादा हुआ मेरी माँ क़यामत वाले दिन अकबर की माँ को बाद में मिलेगी कासिम की माँ को बाद में मिलेगी तेरी माँ को पहले सीने लगा करेगी रुबाब मेरा तो बोलियां भी नहीं बोल सकता था मेरा दिल पर करता है अपनी पढ़ावा से लफ्ज़ पूरा कर दिया एक मरतबा साल जुमला था ये जितनी मेरी बहनें हैं ना जिनकी गोद में छोटे बच्चे हैं जब ये अपने अपने घर जाए ना तो आपने जाके इनसे पूछना है कि ਤੁਹਾਡਾ मुसाफिर जाकिर वीर सही कहना सी सारा दिन माँ काम करती है जिसकी गोद में बच्चा है कभी किचन में है कभी मशीन लगाई हुई है बस बच्चे को लाइट लेती है जैसे शाम का अजरा टाइम हुआ है शाम का अंधेरा छाने लगता है ना इन्हें मेरी भैन को पूछो जहाँ भी ये होती है ना वहीं काम शुरू करते हैं हाय मेरा बच्चा यानी शाम के वक्त माँ के दिल में खिंच पड़ती है और सारे हाय करा दे यही वजह थी जब सैयद जादियों को लूट पड़ रही थी शाम करीमा रुबाब हुसैन की तरफ दौड़ी कहा हुसैन ख्याल करना आज मेरे असगर को जंगल में पहली रात है हौसला 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 जी बिस्मिल्लाह कर हुसैन मौला ख्याल करना हौसला मैं दादा का हौसला करो क्योंकि मैंने यहाँ पे बंदों को मस्जिद में पढ़ते देखा है इसलिए मैं कहता हौसला मुझे मेरे पीरों ने हुक्म दिया है जहाँ पे मसाइल पढ़ना है शांत दिला के पढ़ना है क्योंकि तू ऐसा मसाइल पढ़ता है या तो खुद मर जाएगा या अगला बंदा मर जाएगा इसलिए मैं शांत दिला के पढ़ता हूँ तो मौला अली असगर का वास्ता है एक बार साथ रहो तो जुमला का अच्छा मेरे अजीजों मेरे भाइयों जो सुनने के मूड च है वो फिर सुनो जुमला जे बाकी समझ लो कि अज सफर की हो सकता आखिरी हो गए अज जिन्ना पुरसा देना दिल ही है अगों रबीउल अव्वल पता खुशियों का महीना है यह साढ़े आखिरी एक दो दिन है जिन्ना हो सके एक बार रच के ठिपड़े के आखिरी तय चौहाए करा दे मेरे अजीजों मैं एक जुमला कहने लगा हूँ पहले आपके सामने हाथ जोड़ो देखो क्यों अगर आपने अली असगर बादशाह की शहादत सुनते हुए ये जुमला कभी सुना हो आपको बादशाह बाबुल हवायत की कसम हाथ हिला के कहिए जाएगा मुझे तो भाई जुमला तेरा ठीक है लेकिन पुत्र से आगे सुने हैं अगर मैं नवा आखा गलत आखा मेरा कत्ल माफ होवे सही
تے خیرات صرف اصغر دی ماں مینوں دتی ہوئے پھر ہائے کرا جی آخر جملہ پوری کربلا میں سب سے بڑا مظلوم رباب کا اصغر ہے. ایک بار پوچھو کہ میں ہوں میں پڑھنے لگا اے میں تہاڈے واسطے نواں دنیا تہاڈے واسطے میرے واسطے نہیں تہاڈے واسطے نواں کیویں حسین نے اکبر کی برچھی نکالی ہے لگتی نہیں دیکھی. حسین نے غازی کے بازو چومے ہیں کٹتے نہیں دیکھے. حسین نے بھاگ بھاگ کے قاصد اکٹھا کیا ہے ٹکڑے ہوتے دیکھا نہیں. اونچی ہائے کرا دے اصغر واحد مظلوم ہے جس کا تیر آتا بھی حسین نے دیکھا ہے. جی سب کے جانا جس کا تیر لگتا جی بسم اللہ کے نا شیعہ یار جنہیں حال تک آئے نہیں نکلے میرا پتر بھائی میرا پتر تھنے لگا پتر عبادت نہیں چاہیے بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا. جس کا تیر لگتا بھی حسین نے دیکھا ہے آتا بھی حسین نے دیکھا ہے. یہ منظر تھا یہاں تیر لگا اصغر کو یہاں پیوست ہوا تیر اور تیر میں سے نکلا. حسین کے کندھے سے موٹے سے تیر علی اصغر کو تیر کاٹتا ہوا حسین کے بازو سے آتا نکلا. ایک میں تیر آ گئے. چھٹے مولا فرماتے ہیں یہ سب سے مشکل وقت تھا میرے دادا پر جب اصغر کو چھوڑ کے تیر کو پکڑنا تھا. میں جملہ پڑھنا تیرا جگر پھٹ جانا ہے. بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا ہوں میرے اماں جی میں تھوڑا فکر کرنا آج کے میرے وڈیریاں میری ماں بھی ہونے بیٹھے ہیں اماں جی یہ آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں یوں کہنا جب دو ہاتھ آئے حسین کے موڑے. غریب لوگ کہتا ہے کون ہے جو مشکل وقت میں مجھے تسلی دے رہا ہے. اونچی ہو کے بی بی کہتی ہے حسین تیر آرام سے نکالنا دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں. حسین میں تیری ماں زہرا جی بسم اللہ جی بسم اللہ. حسین میں یار کون سا شیعہ ہے جو بھی تک ہاتھ سر پہ نہیں آتا یا سر پہ تیرا حسین میں تیری ماں زہرا ہوں اور پوتے دادیوں کو بڑے پیارے ہوتے ہیں. تھوڑے جو کہتے دل کرتا ہے میں سوال کا جواب دے ایک بار سارا گناہ والا بول کے بتائے کہ جو تھوڑا سا اصغر کا خون نکلا تھا اس کا حسین نے کیا کیا تھا کیا کیا انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں. اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں ہے. رسمہ میں تو ہائے تسا کرنی ہے پانٹر پاک دی قسمیں. حسین نے اصغر کا خون اس داڑھی پہ ملا جس سے اکبر کی برچھی سفید کر گئے تھے. ہوں میرا دل کرتا ہے ایک باری ساریاں بہناں ماواں تے سارے ویر ایک باری آواز روکو تے میں جملہ آکھاں. اے وہ جملہ ہے جڑا میں کلیاں گھر بسترے تے رونا. اے چھوٹے بچے بیٹھے نے پتر 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 2 وہ 10 اور 2 وہ 12 بچے ہیں. اگر یہ معصوم بچے میرے ساتھ تھے تو میں سمجھوں گا میری طرف سے حق ادا ہو گیا. میں پتر بیٹا تسی روتے ہو نا پتر ایک باری بورڈ پہ دسا جب کسی چھوٹے بچے پہ کوئی ظالم ظلم کرے تو اس کا بس نہیں چلتا. وہ ایک فکرہ کہتا ہے تو نے مجھے مانا ہے نا میں رات کو اپنے ابو کو بتاؤں گا کہ میں اپنے چچا کو بتاؤں گا. پتہ ٹھیک ہے نا میں سارے بچے اٹھ رہے ہیں میں اپنے ماموں کو بتاؤں گا. اور ایک تمہاری اونچی ہائے کرا دے. امام جعفر صادق کہتے ہیں جب اصغر کو تیر لگا میرا دادا حسین بچوں کی طرح کہتا ہے میں یوں ہی نانا کے سامنے جاؤں گا. میں کہوں گا نانا نانا تیری جی بسم اللہ جی بس حوصلہ پاک اصغر کی ماں تجھ پہ راضی ہو. نانا نانا مجھے جی بسم اللہ مجھے عمر نے اجر رسالت دیا ہے. کیا کوئی ایسا بھائی ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے مجھ سے پوچھے کہ زیادہ مجھ تو بھائی ایک دس ایک پیو پترا آخری گل کبھی کی تھی ہے کوئی پوچھے گا. ایک بار سچی چاچا جی پوچھو چاچا جی دسا تو ہمیں گواہ بنایا چاچا جی گواہ بنایا ہوں ایک بار سارے لوگ آخری گل کبھی کی تھی پیو پترا یوں ٹھیک لگا تھا نا یوں ٹھیک آخری گل کبھی کی تھی. علی اصغر نے منہ موڑا مشکل سے بابا کی طرف دیکھا کہا بابا بھائی سال ہے اس میں کہا بابا جب میری اماں مجھے تیار کر رہی تھی نا میرے خشک بالوں میں کمی کر رہی تھی تو میری اماں نے کہا تھا اصغر خیال کرنا تو نکرانی کا بیٹا ہے حسین زہرا کا بیٹا ہے. میرا پتر تون اونچی کرے کدھر تیرا پیو زخمی آئے اونچی ہائے کرا دے. آخری آ کر لی رو کس کہتا بابا میری اماں سے شکایت نہ کرنا تیرا بازو اس لیے زخمی ہوا تین بڑا تھا گلا چھوٹا تھا. بابا میری ماں سے کہنا اصغر جی بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا مولا اور پتو سب بھول پائے
آج بھی جب ہمارے بھائی میرے جب ہم علی اصغر پڑھتے ہیں نا آج بھی عرفان جی ٹاؤن میں زیادہ کوئی تو بھائی پڑھ رہا تھا اس نے یہ جملہ کہا کہ تیر اصغر کو کان میں لگا. اچھا جی گوبند گڑھ میں اقبال شاہی پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا نہیں تیر اصغر کے گلے میں لگا. کنگری والا بائی پاس میں چاندہ قلعہ امام مالک رانا صاحب کے پاس وہاں پہ بھائی غلام پاس نے پڑھا اس نے کہا نہیں تیر سینے میں لگا. یار بڑے جھوٹ نے شیعہ واقع یار کوئی کہتا ہے کان میں لگا کوئی کہتا ہے گلے میں لگا کوئی کہتا ہے سینے میں. جب میرے کرو یقین پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے آئندہ دی قسمیں سارے ذاکر سچے تھے. اگر آپ نے چیک کرنا ہو نا کیسے تو اپنے گھر جائیے 6 ماہ کا بچہ لیجئے 3 کونوں والا گیر لیجئے درزی سے فیتا لیجئے آپ کو سمجھ آ لگی. پہلی نوک اصغر کے کان میں لگی تھی دوسری نوک اصغر کے گلے میں لگی تھی اور تیسری نوک نے سید کا جگر چین لیا اور یہ تیر زہر میں گھسا ہوا تھا. زہر والے تیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے زخم نکلتا ہے نا جیسے جیسے وقت گزرتا ہے زخم کھلتا ہے. عام چھری لگے جیسے ہمیں زنجیروں میں لگتی ہے نا ہمیں چھری لگتی ہے اور ہماری مائیں بہنیں گھی گرم کر کے لگاتی ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ اس چھری پہ زہر نہیں ہوتا. زہر والی چھری کا مطلب یہ ہے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے زخم پھیلتا ہے. جیل پہ تھک گئے ہو تو ایتھے چڑھنا ورنہ پھر ہائے ہند کر دے کرنا آ کے کٹا ہوا پتر لے کے جب حسین خیمے پہنچا بی بی کلثوم بے اولاد سید زادی نے اصغر لیا ماتم کر کے بیوی کہتے حسین ہم نے تو سنا تیر گلے میں لگا ہے اصغر تو شکم تک ذبح ہو گیا. فرمایا ظالم نے تیر وہ مارا ہے جو زہر جی حوصلہ بھائی اللہ میری سب سے نہ چاہتا قبول فرمائے. حوصلہ میرا پتر حوصلہ میرا بیٹا حوصلہ تیر وہ تھا تو زہر میں بجھا ہوا تھا. ادھر دیکھا لے میرے کو دیکھا لے اگر کوئی میری ایسی بہن ہے نا جس کے پاس چھوٹا بچہ ہے وہ گواہی دے گی کہ میرا ویر سچ میں آتا ہے. اگر بچے کا چاچو بچے کا ماموں بچے کا بڑا بھائی بچے کا دادا یا باپ ماں سے بچہ لے کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ باہر آئے نا بچے کو گھما پھرا کے واپس لائے پائتن دی قسمیں جتنی میری بہنیں ہیں نا جن کی گود بچہ وہ گواہی دیں گی تو پتہ ہے واپس ماں کیسے دیتی ہے. میرے لوگ یہ اینڈی پھاڑ کے نا سینے سے لگا کے چوم کے پھر یوں کرتی ہے. یہ اس کی مامتا اسے مجبور کرتی ہے کہ اپنے پتر کو چوم کے نا وہ اچھالتی ہے جب کچھ دیر کے بعد ہے نا تو یوں اچھالتی ہے یوں کر پائتن دی قسمیں بندہ نہیں ہو پتھر کی حاضر نکلے. جب تیر لگنے کے بعد اصغر آیا ہے نا اپنی ماں کے ہاتھوں پہ رباب نے چوم کے یوں کیا اصغر کی گردن لٹک گئی. میں بسم اللہ کہا ہلکی سی لگی ہے خون کی ہلکی جی بسم اللہ کرا ہلکی سی خون کی لکیر تھی میں بسم اللہ کرا مولا بھائی تیرا غصہ کھل کرے اگر آپ کی برداشت سے بعد مجھے جملہ کہہ کے میں جا رہا ہوں بھائی کیونکہ مجھے خود محسوس ہے 1 منٹ اور پڑھوں گا تو میں بھی بن سکتا ہوں. میرے بھائیوں اتنا کہتا ہوں میت ماں کے ہاتھوں پہ تھی قبر باپ بنا رہا ہے. حسین نے اصغر دفنایا نہیں ظالموں سے چھپایا ہے. 11 محرم سال ہے جملہ آخری اس کو نہیں پڑھنا نام وقت ہے. جیسے ہی اصغر دفنایا ہے نا 11 محرم کو سروں کی گنتی ہوئی. ایک ظالم کہتا ہے 71 ہے 72واں سر کہاں ہے. ایک حرامی کہتا ہے امیر میں نے دیکھا کل حسین اس ڈبے کے پاس ایک بچے کو دفنا رہا تھا اسی کا سر کم ہے. حرامی کہتا ہے 70 میدے والے جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے اصغر کا ناشا برآمد کرو. پنتر پاندی قسمیں اور میرے گجران دلا کے لے ہو ساتھ اس نے لیا کہ ہوں بڑا جماعت رونا تھے. یہ تب نیزے مارتے تھے نا زمین پہ تو نیزے زمین پہ نہیں رباب کے جگر پہ لگ رہے تھے. میں اس کو بات نہیں پڑھنا تو نام تو لوگ نے کہ اٹھ کے ماتم کرا جائے بے شک بیٹھ سکتا وہ تو ماتم نہیں کرنا جی میں کرنا حق کے. جیسے